آئینہ غور سے دیکھ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ نذیر چوہان نے ایک مذموم سازش کے تحت نہ صرف ان پر جھوٹے الزام لگائے بلکہ الزامات کی تردید کے باوجود پنجاب اسمبلی کے اس ممبر نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں جس سے نہ صرف مذہبی منافرت پھیلی بلکہ ان کے اور ان کے اہل و عیال کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ اپنے ٹویٹس میں شہزاد اکبر نے لکھا کہ ان کو انصاف کی قوی امید ہے اور ساتھ یہ بھی تحریر کیا کہ ہر شہری کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ شدت پسند عناصر کو شکست ہو۔ یاد رہے کہ چوہان صاحب نے شہزاد اکبر کے عقائد کے بارے میں بات کی تھی اور اب عدالت سے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کے بعد وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، جبکہ ایک اور مقدمہ کار سرکار میں مداخلت کا علیحدہ درج کر دیا گیا ہے۔ نذیر چوہان اس گروپ کا حصہ ہیں جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑا ہو کر پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنوانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد جماعت اور اس کی قیادت کو خفت اور پریشانی اٹھانی پڑی۔ ہمیں شہزاد اکبر سے یقیناً ہمدردی کرنی چاہیے کیونکہ تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود دو جملوں نے ایک عام شہری کی طرح ان کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا اور ان کے اپنے بیان کے مطابق ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ سینئر صحافی طلعت حسین لکھتے ہیں کہ وہ تو شکر ہے کہ ان کا اثر و رسوخ کئی درجن سیاستدانوں پر بھاری ہے اور اسی وجہ سے نذیر چوہان کو چودھری پرویز الہی کی ہدایت کے باوجود اسمبلی کے سیشن کے لیے پیش نہ کیا جا سکا۔ گجرات کے بے تاج بادشاہ اس پر کافی نالاں ہوئے اور پنجاب کی افسر شاہی کو اپنے مخصوص انداز میں تنبیہ بھی کی، مگر کہاں شہزاد اکبر اور کہاں چودھری پرویز الہی، دونوں کی اہمیت میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ شہزاد اکبر کو یہ احساس ہو گیا کہ کس طرح الفاظ سے لگائے ہوئے زخم ذہنی کوفت میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ ان کے بھیانک حقیقی نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم عمران خان کے احتسابی دستے کے سپہ سالار ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا جہانگیر ترین، نذیر چوہان ہوں یا ناپسندیدہ صحافی، سیاستدان یا کاروباری حلقے، سب ان کے احتسابی بیانیے کی زد میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ خود اپنے دوسرے وزراء کے ساتھ مل کر مخالفین پر احتسابی ڈرون سے تاک تاک کر نشانہ لگاتے ہیں۔ چور، ڈاکو، لٹیرا، بھگوڑا، ملک دشمن، ننگ قوم، ننگے وطن، رہزن اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرکز یہ وہ میزائل ہیں جو مخالفین پر سالہ سال سے داغے گئے ہیں۔ دوسرے نمائندگان ان حملوں کو مزاحیہ انداز سے بیان کرتے ہیں، پھر دو عاشق ایوان، راجکماری، کنیز وغیرہ کی اصطلاحیں استعمال کر کے یہ باور کرواتی ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین بے وقت اور واجب التذلیل ہیں، ان کو جیلوں میں سڑنا چاہیے یا عوامی انصاف کے نام پر چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے چور ڈاکو بدترین سزا کا مستحق ہوتا ہے، جو ملک کے خلاف سازش کرتا ہے اس کی گردن کاٹ دینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی کو اقلیتی مذاہب یا تہذیبوں کی اصطلاحات سے پرکھا جانے لگے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس لڑکے کا جس کو سندھ میں روک کر اپنے بھگوان کو گالی دینے پر مجبور کیا گیا۔ سیاسی طور پر دیے گئے بیانات نذیر چوہان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، مگر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، ان کو سیاسی طور پر حلال قرار دے کر مسلسل دہرایا جاتا ہے۔ مذہبی عقائد کے بارے میں بھی اس نظام نے اپنے مخالفین کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ موجودہ انقلاب کے نظریاتی بانی اور جز وقتی انقلابی حضرت مولانا طاہر القادری کی دھرنے کے دوران تقاریر کو سن لیں تو یاد تازہ ہو جائے گی کہ کیسے مقدس حوالوں کو فساد و قتال پر اکسانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی انقلاب کے اگلے مرحلے میں ایک اور مذہبی و دینی جماعت نے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا، انتظامیہ کو چت کیا اور سیاستدانوں کو فتووں کے ذریعے زیر کرنے کے بعد سینہ ٹھوک کر اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت شہزاد اکبر کے ارد بیٹھے ہوئے تقریباً تمام وزراء ہنسی خوشی اس ماحول کو پاکستان میں آنے والی بڑی تبدیلی کی خوشنما تصویر کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ ذرائع ابلاغ پر تعریفیں کرتے ہوئے ان کے منہ سوکھ رہے تھے۔ اسی جماعت نے ایک مرتبہ پھر اپنا لائے عمل دہرایا اور ایک اور فتح کا باب تحریر کیا۔ اس وقت مخالفین کے خلاف دیے گئے بیانات نے بعض کو گھر، کچھ کو کاروبار اور ایک آدھ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف آئینی تبدیلیوں کے ذریعے ایک جمہوری خلافت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح ہر دور میں ایسے معاملات کو استعمال کر کے مقاصد حاصل کیے گئے، مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بچے بچے کی زبان سے متعارف کیے گئے منافرت کے نعرے سہولت کے ساتھ سنے گئے۔ ایسا ماحول نہ پہلے دیکھا گیا، نہ ہم وطنوں کے خلاف دشمنی کی ایسی داستانیں سنی گئیں، اور تو اور اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے تنازع کو بھی انہی خطرناک زاویوں سے تول دیا گیا۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں شہزاد اکبر تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ خیر رکھے، مگر یہ حالات نذیر چوہان کے خلاف FIR درج کروانے سے درست نہیں ہوں گے۔ جو بگاڑ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ سب کے گلے پڑے گا، اور ابھی تو طاقت قائم ہے، جب کرسی جائے گی تب کیا ہوگا۔ مخالفین کو لٹکانے کے چکروں میں ایسے پھندے بنا دیے گئے ہیں جس میں کوئی بھی گردن پھنس سکتی ہے۔ کوئی بھولا ہوا چہرہ نظر آئے شاید، آئینہ غور سے تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔